دوستوں، کیا آپ نے ڈیڈلس ارطغرل ڈرامہ سیریل دیکھا ہے؟ اگر آپ نے واقعی میں وہ ڈرامہ سیریل دیکھا ہے تو آپ ایک کردار سے بخوبی واقف ہوں گے اور اسے محبت بھی کرنے لگے ہوں گے۔ وہ کردار ہے بامسی بیرک، جسے اردو ٹرانسلیشن میں بابر کہتے ہیں۔ ناظرین، ڈیڈلس ارطغرل غازی کی زندگی پر بنائے جانے والے ڈرامہ سیریل ڈیڈلس ارطغرل اور قرولوس عثمان کے ایک کردار نے سب کے دل جیتے۔ دو تلواروں سے دشمنوں پر آندھی بن کر ٹوٹنے والے بامسی بیرک کی بہادری تو سب نے دیکھی، لیکن کیا عثمانی تاریخ میں واقعی کوئی ایسا شخص تھا یا پھر وہ ایک افسانوی کردار تھا؟ بامسی بیرک آغوز ترکوں کا ایک مشہور جنگجو تھا۔ اس کی زندگی کے بارے میں آغوز ترکوں کی ایک معروف کتاب ددیدے کرکوت میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ددیدے کرکوت کتاب کے مطابق بامسی بیرک آغوز کے شہزادے بیبورے بے کا بیٹا تھا۔ روایات کے مطابق سب آغوز شہزادے ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ ان میں بیبورے بے واحد شہزادہ تھا جس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اس مجمع میں رو پڑا کہ اس کے بعد اس کا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بیٹا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب شہزادوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بیبورے بے کو اولاد نرینہ عطا کرے۔ اس موقع پر ایک اور شہزادے بیبیچن نے بھی اولاد کی دعا کروائی۔ کچھ عرصے بعد دونوں شہزادوں کو اولاد عطا ہوئی۔ بیبورے بے کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جبکہ بیبیچن کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کچھ عرصے بعد بیبورے بے نے اپنے غلاموں کو قسطنطنیہ بھیجا کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے تحائف اور کچھ دوسری چیزیں لے کر آئیں۔ وہ کافی سالوں بعد انتہائی مہنگی چیزیں لے کر واپس آ رہے تھے کہ ارض روم میں اپنے قبائل سے تھوڑی دور ایوینک کے قلعے سے ان پر حملہ ہو گیا۔ ایک نوجوان نے دونوں ہاتھوں سے لڑتے ہوئے تلواروں سے ان سب ڈاکوؤں کو مارا اور ان قافلے والوں کو بچا لیا۔ اس نوجوان کی مہارت دیکھ کر قافلے والے اس سے بہت معروف ہوئے۔ یہ نوجوان ان سے رخصت لے کر اپنے قبیلے چلا گیا اور اپنے باپ کے خیمے میں جا بیٹھا۔ یہ قافلہ جب قبیلے پہنچا تو بیبورے بے کے خیمے میں گئے تو اس نوجوان کو بیبورے بے کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر انہوں نے اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے۔ اس پر بیبورے بے نے برہم ہوتے ہوئے کہا کہ یہ کون سی روایت ہے کہ باپ بیٹھا ہے اور تم بیٹے کے ہاتھ چوم رہے ہو؟ اس پر ان لوگوں نے قافلے پر حملے کی تمام صورتحال بتائی اور بتایا کہ کیسے اس لڑکے نے ڈاکوؤں سے بچایا۔ اس کا باپ بہت خوش ہوا۔ تب تک اس نے اپنے بیٹے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا۔ ان قافلے والوں نے دشمن کو سر اڑانے کی وجہ سے اسے بامسی بیرک کہا، جس کے بعد یہی اس کا نام پڑ گیا۔ بامسی بیرک نے جنوبی قفقاز سے لے کر اناطولیہ تک بہت سی لڑائیاں لڑیں۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی نرم دل اور مزاحیہ شخص بھی تھا۔ اس کی شادی بیبیچن کی بیٹی بانو ججک سے ہوئی، جو کہ اس کی طرح آغوز شہزادوں کی دعاؤں کے باعث پیدا ہوئی تھی۔ تاریخی ترک کتابوں میں ان دونوں کو آغوز کے کرشمائی بچے تصور کیا جاتا تھا۔ شادی کی رات ہی اس کے خیمے پر حملہ ہوا اور اسے ایونک کے قلعے میں قید کر لیا گیا۔ بامسی بیرک 16 سال تک اس قلعے میں قید رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قلعے میں ایک شہزادی نے اسے بھاگنے میں مدد کی اور اسے جیل سے بھگا دیا، اور چند لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس شہزادی جس کا نام ہیلینا بتایا گیا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اسے وہاں سے لے کر بھاگ گئی اور پھر اس سے اس کی شادی ہو گئی۔ ڈیڈلس ارطغرل میں بھی دکھایا گیا ہے کہ اس کو ہیلینا نام کی شہزادی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اسے اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ شادی کر لیتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ حقیقی زندگی میں بھی بامسی بیرک ارطغرل غازی یا پھر عثمان غازی سے کبھی نہیں ملا، بلکہ ان سے بہت پہلے کے دور میں گزرا ہے۔ ڈرامہ سیریل ڈیڈلس ارطغرل غازی میں اس کا کردار اس لیے دکھایا گیا ہے کہ عظیم ترک بہادر کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے۔ بامسی بیرک کی قبر اناطولیہ کے قریب واقع ہے۔ ڈیڈلس ارطغرل میں مقبولیت کے بعد لوگ اس کی قبر پر جانا شروع ہو گئے تھے، جس کے بعد حکومت نے اس کی قبر کے بعد ایک مزار نما عمارت بنا دی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
اور بیل آئیکن پر پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری لمحہ بے لمحہ معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بشرط دیگر ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے۔